حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول اب تک وہاں خدا کے کرم کا میرا حسین باغ نبوت کا جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے ارے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا آقا کل مولا کل ختم رسول تاجدار کائنات شب اسرا دے دولہ حمیم دے کنڈلاں والے یاسین دی اسکریاں والے آقا مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات بے حد و بے پناہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد احباب زی وقار شبان المعظم دی اج 5 تاریخ ہے اج دے دن شہزادہ گلگل قبا نواسہ رسول اولاد بطول فرزند علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا انفسنا و انفسکم سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم ولادت اج دے دن آپ دنیا دے اوپر جلوہ گری فرمائی اور اج دے جمعۃ المبارک دے اندر مناسب ہی سمجھے ہے کہ جڑے دین دی بقا ہون انہاں دا ذکر خیر کیتا جائے تاکہ انہاں دی زندگی دے روشن پہلوؤں نو اسی ڈسکس کر کے انہوں سنا کے اس تے مالک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا مشہور زمانہ او کلام اور ربائی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین یہ اندر بڑے اسرار و رموز چھپے ہوئے نے لیکن
حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی دا خلاصہ صرف ایک کوئی فکرے دے اندر سماعت فرما لو. آپ دی زندگی دا خلاصہ صرف ایک کوئی فکرے دے اندر سماعت فرما لو. میں چاہاں گا اگر اسی وہ اوپر عمل کر لئیے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. آپ نے پوری زندگی دا نچوڑے دسیا کہ لوگوں حق نو حق کہنا ہے، باطل نو باطل کہنا ہے. حق نو حق کہنا ہے تے باطل نو باطل کہنا ہے تے کسے جھوٹے دے نال اپنا رابطہ قائم نہیں رکھنا، کسے جھوٹے نو اپنا امام مقرر نہیں کرنا. ہے آپ دی زندگی دا نچوڑ ہے. آپ نے اسے واسطے اپنی جان دا نذرانہ اسلام دے واسطے وقف کر دیتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت اطہار دے وچوں حضرت امام علی مقام امام حسین دوسرے نمبر تے نے. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تین ویر سن. کنے؟ تین ویر سن. بڑے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن. اس تو چھوٹے حضرت امام علی مقام امام حسین آپ جناب خود سن. اس تو چھوٹے جناب حضرت امام علی مقام حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ دا بچپن دے اندر چونکہ انتقال ہو گیا سی، وصال فرما گئے سن آپ. تے اس واسطے آپ دا تذکرہ خیر لوگ گھٹ کر دینے، لیکن ساڈا حق تے فرض بندا ہے خطیب دا، عالم دا، تقریر کرنے والے دا، واعظ و نصیحت کرنے والے دا، تاکہ عوام نو حق بات دسن، پتہ چلے کہ آپ دی اولاد کنی سی، کنے نرینہ اولاد سی، دسنا چاہیے ہے تاکہ پتہ چلے. دیکھو نا ایک باپ دے 3-4 بیٹے ہونے، دوواں دا ذکر کیتا جائے تے باقیاں نو چھڈیا جائے تے او اچھا نہیں لگدا. او باپ دے دل دے وچ بھی آئے گی تے انہاں دے دل وچ بھی آئے گی یار اسی اس باپ دی اولاد ہاں، ساڈا ذکر کیوں نہیں ہوندا. تے بہرحال آپ 3 صاحبزادے سن، حضرت امام علی مقام امام حسن دی جناب، حضرت امام علی مقام امام حسین دی جناب اور حضرت امام محسن دی جناب. یہ 3 صاحبزادے مال کے کائنات نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے عطا فرمائے سن. تے آپ نے انہاں تیناں دے نام حضرت ہارون علیہ السلام دے بیٹیاں تے رکھے، حضرت شبر، شبیر تے مشبر. جناب شبر امام حسن دا لقب ہے، ادھر معنی بندا ہے اصل نام آپ دا ہے شبر امام حسن دا، تے جناب امام حسین دا نام ہے شبیر، تے امام محسن دا نام ہے حضرت مشبر. لیکن حسن کیوں آکھیا جاندا ہے، حسین کیوں آکھیا جاندا ہے، محسن کیوں آکھیا جاندا ہے؟ لغت دے اندر اگر پڑھیا جائے نا، شبر دا معنی ہوندا ہے ایسا موتی جدی مثال نہ ہوے، ایسا موتی جیدی مثال نہ ہوے تے اس موتی نو عربی دے اندر حسن آکھیا جاندا ہے. تے حسن کہندے نے وڈے نو، تے پھر ایسا موتی جیدی مثال نہ ہوے تے وڈے تو چھوٹا ہوے انہوں کہندے نے حسین. تے ایسا موتی جیدی مثال نہ ہوے جڑا وڈے تو چھوٹا تے چھوٹے تو بھی چھوٹا ہوے انہوں کہندے نے محسن، جنہوں نے مشبر آکھیا جاندا ہے. یہ 3 ناماں دے اوپر یہ نام بنے سن. تے خیر پھر گل دور نکل جائے گی، لیکن جڑی آیا کریمہ پڑھی ہے وہ گلاں پھر پرے نکل جان گیاں. جڑی گل کرنی وہ کر لیے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایتھے مینوں ایک گل یاد آ گئی، رب نے فرمایا نبی دے گھر والے نو اسی پاک کیتا ہے، نبی دے گھر والے نو اسی پاک کیتا ہے. جدو خانہ کعبہ نو صاف کرن دی واری آئی نا 360 بوتنے وچ، تے فرمایا محبوبہ تو صاف کرنے نے، محبوبہ تو صاف کرنے نے. بلکہ ایتھے میں ایک گل کردا جاواں جناب، قرآن مقدس دے اندر جدو بنی اسرائیل دا ذکر ہویا، رب نے فرمایا اسی بنی اسرائیل نو پاک اس واسطے کیتا کہ دے اندر اسی ملوک رکھے نے، بادشاہ رکھے نے، انہاں بادشاہاں دے نال اس دھرتی نو پاک کر دیتا ہے. یار بنی اسرائیل نو پاک کرنا ہوئے تے بادشاہ بھیجے جاندے نے، اس گھرانے نو پاک کرنا ہوئے تے رب قرآن دے اندر آیتاں نازل فرما رہا ہے. خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ میرا گھر سی، تسی پاک کرنا ہے، غلاماں نو کہہ کے پاک کرا لیو. مال کے کائنات جدو اس گھرانے دی واری آئی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے 63 سالہ زندگی دی اندر میرے آقا نے تزکیہ کیتا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن کہہ رہا ہے محبوبہ تینوں تزکیہ کرنے واسطے بھیجیا ہے. تو میرے محبوب نے عالم رویت دی اندر آکھیا ہوئے گا نا یا اللہ میں تے ساری دنیا دا تزکیہ کراں گا، ساڈے گھر والے دا کون کرے گا؟ رب نے فرمایا محبوبہ ساری دنیا دا تزکیہ تو کرنا ہے، تیرے گھر والے نو اسی ایسا پاک کران گے، قرآن کے اندر مہر لا دے گا ان
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سونیا لوکاں نوں تو پاک کرنا ہے تے تیرے گھر والے ایسے نے جنہاں نوں پاک کرن دی لوڑ نہیں، بلکہ رب نے پاک فرما دیتا ہے۔ رب نے پاک، ہن دیکھو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، رب دا ارادہ یہ وے، رب چاہتا یہ وے کہ ہر ناپاکی تو محبوبہ تیرے گھر والے نو دور کر دیتا ہے۔ رب دا ارادہ یہ وے، رب تیرے گھر والے نو پاک۔ اچھا ویکھو ہن ایتھے بھی لطیف نکتہ ہے، جیڑا نبی دے گھر آ جائے، جیڑا نبی دے آ جائے گھر، جیڑا نبی دے گھر آ جائے، رب کہندا ہے یرید اللہ لیذہب، اسی ناپاکی تو دور کر دیتا ہے۔ تے میں اکثر مثال دیا کرنا ہے، چھوٹی جی مثال، ساڈے واسطے حکم اے وے ناپاکی تو دور رہنا ہے۔ عالم ہوئے حکم اے وے ناپاکی تو دور رہنا ہے، مفتی ہوئے حکم اے وے ناپاکی تو دور رہنا ہے، عالم ہوئے حکم اے وے ناپاکی تو دور رہنا ہے، محقق ہوئے ناپاکی تو دور رہے، مدقق ہوئے ناپاکی تو دور رہے، وڈا ہوئے حکم اے وے ناپاکی تو دور رہے، چھوٹا ہوئے ناپاکی تو دور رہے، حاجی ہوئے ناپاکی تو دور رہے، غوث ہوئے ناپاکی تو دور رہے، ابدال ہوئے ناپاکی تو دور رہے۔ ہر بندہ کائنات دے اندر جیڑا بھی ہے انہوں حکم اے وے ناپاکی تو دور رہنا ہے۔ توجہ ہے حضرات دی، ہر بندے نو حکم اے وے ناپاکی تو دور رہنا ہے، لیکن جدو نبی دے گھر والے دی واری آ گئی، رب نے اے نہیں فرمایا نبی دے گھر والے تسی بھی ناپاکی تو دور رہنا ہے، بلکہ نہیں، اے حکم ساڈے واسطے وے کہ ناپاکی تو دور رہا جے، لیکن جدو نبی دے گھر والے دی واری آئی، رب نے فرمایا خبردار ناپاکی ہے میرے نبی دے گھر والے دے قریب بھی نہیں جانا۔ حضرات محترم رب دا قرآن خالق کی کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی جناب الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دے وچوں اسی سرکار نو بھی منن والے، اسی سرکار دی آل دے بھی غلام، اسی سرکار دے صحابہ دے بھی غلام، اسی انبیاء علیہ السلام دے بھی مانی۔ حضرات ساڈا عقیدہ تے نظریہ ہے جڑا بندہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت دے اوپر آ جائے، جڑا بندہ میرے آقا دے گھر آ جائے، پنجابی دے اندر سمجھا دیواں، حضرت فاطمہ الزہرا مصطفیٰ دے گھر آئیاں نے، آپ بھی پاک نے، مولا مرتضیٰ مصطفیٰ دے گھر آئے نے، پاک نے، حضرت امام حسن سرکار دے گھر آئے نے، آپ بھی پاک نے، حضرت امام حسین بھی پاک نے، بلکہ میں دسدا جاواں جڑا بھی بندہ سرکار دے گھر آوندا گیا وہ پاک ہوندا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مصطفیٰ دے گھر آئیاں تے پاک ہو گئیاں، حضرت جناب عائشہ صدیقہ صدیق باپ دی صدیق بیٹی جناب مصطفیٰ دے گھر آئیاں تے پاک ہو گئیاں۔ جناب توجہ کرے آجے، بڑا جملہ کہنے لگا، جیڑا بندہ مصطفیٰ دے گھر آ جائے، جیڑا بندہ مصطفیٰ دے شاہ جی، جیڑا بندہ مصطفیٰ دے گھر آ جائے، رب کہتا ہے او تے ہر ناپاکی تو پاکے، وہ چلیا پاگل ہو گئے ہیں، جیڑا نبی دے گھر آ جائے او تے ہر ناپاکی تو پاکے، جے دے گھر نبی خود چلا جاوے، جیڑا نبی دے گھر آ جائے او تے ہر ناپاکی تو پاکے، جے دے گھر نبی چلا جائے، جے دے کر یار جڑا پیاسا کنویں دے کول چلا جائے او دی پیاس ختم ہو جاندی ہے، تے جے دے گھر دے اندر سمندر چل کے آ جائے، جے دے گھر دے اندر دریا چل کے آ جائے، او دا مقام کی ہوئے گا۔ آ توجہ کرے آج ذرا جنہاں دا ادھے نال تذکرہ ہویا، جنہاں نے انہاں دی غلامی اختیار کی تھی، حضرات بڑیاں عظمتاں تے شاناں پائیاں نے۔ 5 شوال المعظم نو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری چچی، آپ نے خواب ویکھیا، 5 شوال المعظم تو پہلے خواب ویکھیا تے پریشان ہو کے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آ گئیاں نے، آ کے عرض کردیاں نے مدینے دے تاجداراں وضحا دے مکھڑے والے آقا مدینے والے تاجداراں میں خواب ویکھیا ہے کہ تواڈے وجود دے 2 حصے ہو گئے نے، سونیا ایک حصہ ٹوٹ کے میرے وجود دے اندر آ گیا، میرے جناب چوڑی دے اندر آ گیا ہے۔ حضرت ام الفضل نے خواب بیان کیتا تے رون لگ پئیاں، میرے آقا نے فرمایا چاچی پریشان ہون دی گل نہیں، پریشان ہون دی گل نہیں، سونیا پریشان نہ ہوا تے کی ہوا، وجود دے 2 حصے ویکھے نے، ایک حصہ میں اپنی گود دے اندر ویکھیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چاچی خواب ہور ہوندا ہے، تعبیر ہور ہوندی ہے،
خواب ہور ہوندا ہے تعبیر ہور ہوندی ہے. عرض کیتا سونیا تعبیر کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ام الفضل اے میری پیاری چچی رب العالمین میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نو ایک پتر عطا فرمائے گا، ایک پتر عطا فرمائے گا جنوں تو جناب دی پرورش کرے گی، اونوں دودھ بھی پلائے گی، اونوں پروان بھی چڑھاوے گی. پھر جناب 5 تاریخ والے دن حضرت امام علی مقام امام حسین دی ولادت ہو گئی تے حوراں دی سردار لائبہ حوراں دی سردار لائبہ حوراں دی سردار لائبہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکبادیاں دین واسطے پیش ہوئے نے. میرے آقا مسجد دے اندر تشریف فرما نے، میرے آقا مسجد دے اندر تشریف فرما نے. میرے آقا نے نام مبارک بھی خود رکھیا، میرے آقا نے 7ویں دن عقیقہ بھی کیتا، میرے آقا نے 7ویں دن نام مبارک بھی رکھیا. حضرات محترم آپ دی ولادت باسعادت بیان کرنا مقصود نہیں، اصل مقصد ہے آپ دی زندگی دے وچوں کوئی سبق حاصل کر کے کچھ سبق حاصل کر کے کچھ کٹ کے جناب دے گوش گزار کر دیواں تاکہ پتہ چل جائے اسی کس نبی دے جناب کرانے دا ذکر کرنے والے ہاں، ساڈا جناب طریقے کار کی ہے، ساڈا نظریہ کی ہے، اسی کس رستے دے اوپر چل پے ہیں. لیکن سن لو پہلے ایک فضائل دی بات سن لو. میرے ایمان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جناب کئی مرتبہ روایت سنی ہے، لیکن یاد رکھو امام الانبیاء مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرما نے، نماز فجر میرے آقا نے پڑھی، سلام پھیریا. جدوں سلام پھیر کے میرے مصطفیٰ کریم فارغ ہوئے نے میرے آقا نے فرمایا اینا بلال، بلال کتھے نے؟ حضرت بلال اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے، عرض کرتے نے لبیک آقا حکم ہوئے. میرے آقا نے فرمایا بلالا اگر جناب مؤذن لیٹ ہون لگ پن تے نمازیاں دا کی بنے گا؟ بلال اج مسجد کے اندر لیٹ کیوں آیا؟ حضرات مسجد نبوی شریف دے امام جنہاں دے واسطے کائنات سجائی تے بنائی گئی ہے تے جواب دین والا بھی کوئی عام نہیں، مؤذن رسول جواب دے رہا ہے جنہاں دیاں جتیاں دیاں آوازاں میرے آقا نے معراج والی رات اگے سنیاں نے. اج کوئی امام سوال کر کے دکھاوے کسے مقتدی نو پوچھے تے صحیح کوئی امام بھئی بھائی جان تسی لیٹ کیوں آئے ہو؟ رب کعبہ دی قسم جرت ہی نہیں اے جناب ہمت ہی نہیں پوچھن دا سوال پیدا نہیں ہوندا. وہ بندہ اگوں کہندا مولوی صاحب تسی اپنی پڑھنی ہے میں اپنی پڑھنی ہے، لیکن نہیں اے میرے آقا دی سنت نمازیاں دا پوچھنا، میرے آقا دا طریقے کار پوچھ لینا بھی لیٹ کیوں آیا ہے تاکہ پتہ چل جائے زمین دے اوپر جناب مصطفیٰ دا دین سلامت رہے. میرے آقا نے فرمایا بلال لیٹ کیوں آیا ہے؟ عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھروں چلے ہاں تے جدوں آپ فاطمہ الزہرا دے دروازے تے پہنچے ہاں، جدوں میں دروازے تے پہنچیا تے امام علی مقام امام حسین دے رون دی آواز سنی، شہزادے روندے نے پے، میں رک گیا اوتھے ٹھہر گیا. حضرت بلال دیاں اکھاں دے وچوں آنسواں دے قطرے جاری ہو گئے. عرض کردے نے سونیا میرا قدم اگے نہیں ودیا. میرے آقا نے فرمایا بلال کے دے اندر رون دی گل کی ہے؟ وجہ کی یہ رون دی؟ عرض کردے نے سونیا رواں تے ہور کی کراں؟ شہنشاہ کونین دی صاحبزادی ہوے جنہاں دے واسطے کائنات نو سجایا تے بنایا گیا ہے، انہاں دی صاحبزادی دی گل پیا کرنے. سونیا رویا اس واسطے ہاں، سویا تے اس واسطے جڑی میں گل اگے بیان کرنی ہے لاج پالا جدوں میں آواز سنی امام علی مقام امام حسن دے رون دی آواز سنی، امام حسین دے رون دی آواز سنی سونیا تے نال میں قریب ہو کے دیکھیا کی ہے، قریب ہو کے سنیا کی ہے جناب سیدہ فاطمہ چکی چلا رہی نے، ایک ہاتھ دے نال جناب چولہا چلا رہی نے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں دے وچوں آنسو دے قطرے جاری ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا بلال پھر تو کی کیتا؟ عرض کیتا سونیا میں دروازے تے دستک دیتی، دروازہ کھلنا، دروازے تے دستک دیتی، اندروں آواز آئی کون ہے؟ من تو الباب. میں آکھیا بلال خاندانی نوکراں. جناب سیدہ فاطمہ نے پوچھیا بلال کی کرنا ہے صبح دے ویلے؟ بلال عرض کردے نے سونیا میں عرض کیتا جناب سیدہ فاطمہ دی بارگاہ علیہ دے اندر اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری لگتے جگر تسی چکی بھی خود چلا رہے ہو، تسی چولہا بھی خود چلا رہے ہو، تسی انج کرو دوواں دے وچوں ایک کام مینوں دے دیو، یا چولہا میں چلا دینا یا چکی میں چلا دینا. میرے آقا نے فرمایا بلال پھر جلدی دس میری صاحبزادی نے تینوں کی جواب دیتا؟ آقا امام الانبیاء نے فرمایا بلال دس کی جواب دیتا. بلال ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونیا سخیاں دی اولاد بھی سخی ہوندی ہے، اے تاجداراں دی اولاد بھی تاجدار ہوندی ہے. جناب فاطمہ نے فرمایا بلالا اے میریاں گھریلو ذمہ داریاں نے، تو جا کے مسجد دے اندر اذان پڑھنی ہے، میں چولہا بھی آپ ہی چلاواں گی، چکی بھی آپ ہی چلاواں گی.
اج گھراں دے اندر جناب بیٹیاں ماما موجود نے بہناں موجود نے سوال اے باپ کما کے جناب لیا کے شام نو دوے تے آ کے اینا بھی سوال نہیں کر سکتا بیٹا میری جُتی صاف کیوں نہیں کی تھی باپ سارا دن کما کے لیا کے دوے تے اپنی بیٹی اگے اینا بھی نہیں پوچھ سکتا میرا کپڑا کیوں نہیں دھوتا یہ میریاں چیزاں سمیٹ کے کیوں نہیں رکھیاں حضرات سانو سبق حاصل کرنا چاہیے آپ دی زندگی دے وچوں آپ دی زندگی دے وچوں سبق حاصل کرنا چاہیے سانو پتہ چل جائے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دا مقام کی ہے آپ دے گھر والے دا مقام کی ہے بلکہ میں ایتھے روک کے جناب گل شروع ہو گئی ایک گل میں کردا جاواں امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دا ویلا ہے مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرما نے ایک گل میری اے جناب ایک گل جیڑی ہے اپنے گھراں دے اندر جا کے سناؤ گے تے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا جمعے دا مقصد پورا ہو جائے گا جمعے دا نظام پورا ہو جائے گا گھراں دے اندر اگر پردہ ہو گیا حضرات حسنین کریمین دی والدہ دی گل کردا جاواں امام الانبیاء دوپہر دا ویلا ہے مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرما نے ام ایمن مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ آ کے عرض کردیاں نے یا رسول اللہ اگر اجازت ہوے تے میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے نال کسی جناب عورت دے گھر نہ ہویا واں میرے آقا نے اجازت مرحمت فرما دیتی میرے آقا نے اجازت مرحمت فرما دیتی ہن سنیا جے ذرا گل کی ہے جناب سیدہ فاطمہ نو نال لیا جناب دنیا اپنے گھراں دے اندر آرام پہ کر دی ہے جناب سیدہ فاطمہ نے ام ایمن نو نال لیا تے چلدیاں جا رہی رستے دے اندر ام ایمن نے سوال کیتا بی بی جی گل اے وے حسنین کریم دی مادر پترا گل اے وے دوپہر دے ویلے اس بی بی دے گھر جان دی وجہ کی ہے کہنے لگے کوئی بڑی گل نہیں صرف ایک کوئی گل ہے میرے آقا علیہ السلام نو کل راتی پوچھیا سی سونیا ہر بندہ جنت دے اندر جائے گا تے جنت دے اندر او دا کوئی نہ کوئی جناب ہمسایہ تے ہوئے گا کوئی نہ کوئی پڑوسی تے ہوئے گا جناب سیدہ عرض کر دیاں نے میں اپنے والد محترم امام الانبیاء نو سوال کیتا سونیا قبر اے حشر دے اندر میرا امت جناب ہمسایہ کون ہوئے گا میرا پڑوسی کون ہوئے گا تے میرے آقا نے ایک بی بی دا دسیا ہے جے دے گھر اسی جا رہی ہاں میں ویکھ کے تے آواں کیڑا ایسا عمل ہے اودا جے دی وجہ تو امام الانبیاء نے اونوں میرا پڑوسی قرار دیتا ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ام ایمن دے نال جناب اس عورت دے گھر پہنچیاں نے دروازے تے دستک دیتی اندروں بی بی نے پوچھیا من تو کلباب دروازے تے کون ہے آکھیا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مصطفیٰ دی صاحبزادی خود چل کے آئیاں نے وہ بی بی اندروں کہن لگی سیدہ فاطمہ معاف کریا جے میں دروازہ نہیں کھول سکتی میں دروازہ نہیں کھول سکتی حضرات ایک منٹ رک کے محلے دا کونسلر ساڈے دروازے تے آ جائے ساڈے بیوی بچے سمیت دا استقبال کرنے واسطے باہر کھڑے ہو جاندے نے کوئی دنیا دار بندہ کوئی جناب تھوڑے جے پیسے دین واسطے آ جاوے تے اپنی بیوی سمیت باہر نکل کے کھڑے ہو جانا اے دا نام مردانگی نہیں اے دا نام انسانیت نہیں حضرت سیدہ فاطمہ کھلوتیاں نے امام الانبیاء دی صاحبزادی کھلوتی ہے جنہاں دے گزرن دے اوپر نبی بھی اکھاں نیویاں کر لین گے اکھاں نیویاں کر لین گے بی بی کہن لگی جناب سیدہ معاف کرنا دروازہ نہیں کھولاں گی جناب سیدہ فاطمہ پوچھیا کیوں نہیں کھولاں گی دروازہ آکھیا میرا شوہر جہاد دے اوپر گیا ہے میرا شوہر جہاد کرنے واسطے گیا ہے امام الانبیاء دے غلاماں دے نال گیا ہے تے میرا شوہر جان لگا کہہ کے گیا سی جیڑا سودا سلف ہے میں تینوں گھر دے اندر دے چلنے جنی دیر تک میں نہ آواں دروازے تے کوئی بھی آ جائے دروازہ نہیں کھولنا دروازے تے کوئی بھی آ جائے دروازہ تے جناب سیدہ فاطمہ کو کی جواب دیتا ہے اج کوئی ایم پی ہوندا تے دروازہ نہ کھولیا جاندا تے کیوں میاں صاحب ناراض ہو کے جانا سی کہ خوش ہو کے جانا سی اس نے ناراض ہو کے جانا سی نا تے جناب سیدہ فاطمہ کہندی بی بی دروازہ نہ کھول میں تے بس ویکھنا سی کہ تیرے وچ کیڑی ایسی ادا ہے جے دی وجہ تو مصطفیٰ کریم نے تینوں میرا پڑوسی ہون دا شرف حاصل کیتا ہے اے اس گھرانے دا ذکر ہے جنہاں نے اسلام دے واسطے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا انہوں نے سانو اے اصول دسیا زندگی گزارن دا طریقہ دسیا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے تے اج اسی بالکل اودی اپوزٹ ہو کے زندگی بسر پہ کرنے حضرات انہاں دا پیغام جڑا ہے اس گھرانے دا پیغام اے وے کہ دین دے نال وفا کرنی ہے دین دے اوپر عمل کرنا ہے تے نمازاں کیوں جی نمازاں پڑھنی ہیں کیونکہ آپ دی جڑا میدان کربلا دے اندر آخری آپ دی جڑا عمل ہے وہ نماز دے اوپر ہویا نا تے نماز تو اسی اتنا دور جانے ہیں کہ پتہ نہیں مسجد دے اندر چلے جاواں گے تے ہو کی جانا ساڈے نال کیوں جی اسی طرح ہی ہے نا
ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅੱਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਦਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਇਹ ਸਾਦਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਧਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਖਸੂਸੀ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਖਸੂਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ, ਅਗਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਜਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਫੇਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਖਰੀ ਸਜਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫਿਕਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮਾ ਅਲੈਯ ਇल्ला ਅਲ ਬਲਾਗੁਲ मुबीन।